السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم آج کل جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42۔ اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اور اسی حوالے سے کئی احادیث ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے مزید زیارات کے حوالے سے جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3161۔ حضرت امام حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نانا جان، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اس کو اس کی کیا جزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند، جو میری زیارت کو آئے میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد، یا تمہارے پدر کی زیارت کرے یا تمہارے بھائی کی زیارت کرے یا تمہاری زیارت کرے، تو مجھ پر فرض ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی زیارت کو جاؤں اور اس کے گناہوں سے اس کی گلو خلاصی کراؤں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے موثق حدیث میں، اسے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 548 پر عثمان بن عیسیٰ اور انہوں نے معلی ابو شہاب سے روایت کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 3162، اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور حسن بن علی وشاہ شین علی وشاہ، واو شین الف اور حمزہ ہے، علی وشاہ نے حضرت امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ ہر امام کا اپنے ماننے والوں اور اپنے شیعوں کی گردن پر ایک عہد و حق ہوتا ہے، اور اس عہد اور حق کی وفا اور ادائیگی یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔ پس جو شخص رغبت سے اور ان کی تصدیق یعنی کہ سچا سمجھ کر کرتے ہوئے ان کی زیارت کو جائے تو اس کے ائمہ قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3163 نمبر پہ، لکھا ہے کہ علی بن حکم نے زیاد بن ابی حلال سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نبی یا کوئی وصی 3 دن سے زیادہ زمین یعنی کہ قبر میں نہیں رہتا یہاں تک کہ اس کی روح، اس کی ہڈیاں اور اس کے گوشت کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی قبروں کی جگہ آتے ہیں اور دور سے ان تک سلام پہنچتے ہیں اور اپنی قبروں کے قریب سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3164۔ جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے۔ حدیث نمبر 3165۔ صالح بن عقبہ نے زید شہام شین ہے الف میم سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام لوگوں میں سے کسی ایک امام کی زیارت کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3166 نمبر پہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، جس نے میری حیات میں یا میری موت کے بعد میری زیارت کی، یا تمہاری حیات میں یا تمہاری موت کے بعد تمہاری زیارت کی، یا تم
تمہارے دونوں فرزندوں کی حیات میں یا ان دونوں کی موت کے بعد ان دونوں کی زیارت کی تو میں اس کا ضامن ہوں کہ قیامت کے دن کے ہول اور اس کی سختیوں سے اس کو چھڑاؤں گا، یہاں تک کہ میں اس کو اپنے درجے میں رکھوں گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے پچھلی حدیث کی طرح کافی جلد 4 صفحہ نمبر 579 پر بسند مرفوع میم ر ف واو عین اس کو تحریر کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 3167 اس کا نمبر ہے۔ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کی جگہ جس دن سے وہ وہاں دفن ہوئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا۔ اب یہاں اور اگلی حدیث ہے 3168 نیز فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کی جگہ جنت کے خیابانوں میں سے ایک خیابان ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مصنف نے پچھلی حدیث کے ساتھ اس حدیث کو اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہوئے ثواب الاعمال اردو ترجمہ 180 پر بیان فرمایا ہے۔ نیز ابن قولویہ نے الکامل میں صفحہ نمبر 271 پر یہ ہم نے پڑھ لیے جو کہ حوالہ تھا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث کا نمبر ہے 3169 نیز فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کے چاروں جانب 5 فرسخ تک حریم قبر حسین علیہ السلام ہے۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 3170 نمبر ہے۔ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام سے 7ویں آسمان تک ہر وقت ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے 3171 نمبر ہے کہ صالح بن عقبہ نے بشیر دہان دال اور ہے پہ تشدید ہے اور ہے دو چشمی ہے والا ہے بشیر دہان سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کبھی کبھی جب مجھ سے حج فوت ہو جاتا ہے تو میں عرفے کے دن اعمال عرفہ قبر حسین علیہ السلام کے پاس بجا لاتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشیر یہ تم بہت اچھا کرتے ہو، جو مرد مومن عید کے دن کے علاوہ کسی اور دن قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو ان کے حق کو پہچانتے ہوئے آئے گا اور اس کے نام اعمال میں 20 حج اور 20 عمرہ مبرورہ و مقبولہ اور 20 حج کسی نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لکھ دیے جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ مگر یہ میرے لیے وقوف عرفات کے مانند کیوں کر ہو جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے میری طرف جیسے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے بشیر اگر کوئی مومن عرفے کے دن قبر حسین علیہ السلام پر ان کے حق کو پہچانتے ہوئے آئے اور دریائے فرات میں غسل کر کے آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک حج پورے مناسک کے ساتھ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور مجھے نہیں یاد کہ اور کیا کہا لیکن یہ ضرور کہا کہ اور عمرہ بھی۔ اچھا یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوئی اور اگلی حدیث ہے 3172 نمبر ہے، لکھا ہے داؤد رقی سے روایت ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد اور حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اور حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حضرات فرماتے تھے کہ جو شخص عرفے کے دن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو برف کے مانند ٹھنڈا رکھے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3173 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفے کی شب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زائرین قبر حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام پر نگاہ کرم ڈالتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ کیا تمام اہل موقف کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے عرفات تو کیا تمام اہل موقف یعنی کہ عرفات پر نگاہ کرم ڈالنے سے بھی پہلے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا گیا یہ کیوں کر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اہل موقف میں کچھ اولاد زنا بھی ہوتے ہیں اور زائرین قبر حسین علیہ السلام میں کوئی اولاد زنا نہیں ہوتا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3174 میں نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اس کے گناہوں کا ایک پل بنا دیا جاتا ہے جسے وہ عبور کر کے چلا جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص پل کو عبور کرتا ہے تو پل کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مصنف نے
ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 175 اور حصہ نمبر 30 میں اپنے اسناد ابن ولید سے، انہوں نے صفار سے، انہوں نے خشاب سے اور انہوں نے بعض راویوں سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ گناہ گار جب زیارت قبر حسین علیہ السلام میں ان کے عرفان کے ساتھ توجہ کرتا ہے تو یہ گویا حق کی طرف رغبت اور رجوع ہونا ہے، جو بمنزلت توبہ کے ہے، اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ لکھا ہے۔ اور سامعین ایک اور حوالہ دینا میں بھول گئی تھی کہ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی 3173 میں دوبارہ دہرا لیتی ہوں کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کی شب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زائرین قبر حسین علیہ السلام ابن علی پر نگاہ ڈالتا ہے، تو عرض کیا گیا کہ تمام اہل موقف یعنی عرفات پر نگاہ ڈالنے سے بھی پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اہل موقف میں کچھ اولاد زنا بھی ہوتے ہیں اور زائرین قبر حسین علیہ السلام میں کوئی اولاد زنا نہیں ہوتا۔ اس کا میں حوالہ آپ کو پہنچانا بھول گئی تھی معذرت کے ساتھ، اب میں آپ کو اس کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ مصنف نے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 174 اور حصہ 27 اور پھر لکھا ہے توئے 3 میں علی بن اسبات کی صحیح حدیث میں سلسلہ سند کو بلند کیا ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام تک، یا آپ تک حوالہ بھی پہنچ گیا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، اس سے اگلی والی تو ہم نے پڑھ لی تھی نا، اور اب ہم 3175 حدیث پڑھ رہے ہیں کہ علی بن ابی حمزہ نے ابو بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 70,000 ملک مقرر کر دیے ہیں جو بال بکھرائے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے ان پر روزانہ درود بھیجتے رہتے ہیں، اور جو شخص آپ علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ حسین علیہ السلام کے زائرین ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کر۔ آئیے اگلی حدیث ہے 3176۔ نیز فرمایا کہ جو شخص قبر حسین علیہ السلام پر ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اعلیٰ علیین میں قرار دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے کہ مصنف نے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 167 اور حصہ نمبر 3 نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسکان ثقہ سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور آپ علیہ السلام کا قول اعلیٰ علیین میں کا مطلب ہے کہ وہ جنتوں کے اونچے حجروں میں رہے گا، یا اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھا جائے گا کیونکہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے محمد تقی مجلسی۔ یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا، اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 3177 پڑھتے ہیں۔ اور زید شہام نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس شخص نے آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی زیارت کی اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پھر اگلی حدیث ہے 3178 پہ لکھا ہے کہ اور حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ شت فرات شین توئے اور پھر زیر ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کربلا میں حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو بشرطے کہ وہ اس کے حق و حرمت و ولایت کی معرفت بھی رکھتا ہو کم از کم اتنا ثواب ضرور دیا جاتا ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 169 اور حصہ نمبر 6 ہے لکھا ہے 6 اور پھر لکھا ہے کہ اس میں حسین بن محمد نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہی روایت کی ہے، اور پرانے اور نئے گناہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ پرانا ہو یا نیا، اس کا اثر صرف اس کے مرتکب پر پڑتا ہے، البتہ جس گناہ کے آثار اس کے بعد لوگوں میں باقی رہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے قول جو کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 کے ترجمہ کے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ جو پہلے کر چکا ہے اور پچھلے ڈال کر آیا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا ہے، پھر لکھا ہے کہ اور شاید یہاں بطور مبالغہ کثرت ثواب کو بیان کیا گیا ہو۔ یہ حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گیا۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 3179۔ حسن بن علی بن فضال نے ابی ایوب خزاز سے، انہوں نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ وہ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کیا کریں، اس لیے کہ ان کی زیارت بلندی سے گرنے، پانی میں غرق ہونے، آگ میں جلنے اور درندوں کے پھاڑ کھانے سے بچاتی ہے، اور جو شخص امام حسین علیہ السلام کی امامت کا من جانب اللہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اس پر
آپ علیہ السلام کی زیارت فرض ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3180۔ ہارون بن خارجہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نیمہ شعبان یعنی 15 تاریخ ہوتی ہے تو ایک منادی افق اعلیٰ سے ندا دیتا ہے کہ اے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آنے والوں، جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے، اب اس کا ثواب تم لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار اور تم لوگوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور جو چاہیں عطا کریں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3181۔ حسین بن قمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے پدر بزرگوار کی زیارت بغداد میں کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام دونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 3182۔ اور حسن بن علی وشاع نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جناب علیہ السلام سے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مانند ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3183 نمبر ہے۔ علی بن مہزیار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علی ثانی علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کی زیارت افضل ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے پدر بزرگوار کی زیارت صرف خواص شیعہ کرتے ہیں۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 3184 نمبر پہ لکھا ہے کہ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی نے سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام کے خط میں پڑھا کہ جس میں تحریر تھا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ میری زیارت اللہ کے نزدیک 1000 حج کے برابر ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی جعفر یعنی آپ علیہ السلام کے فرزند علیہ السلام سے عرض کیا کہ 1000 حج کے برابر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم، بلکہ 1,00,000 حج کے برابر اس شخص کے لیے کہ جو آپ کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3185۔ حسین بن زید نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اولاد موسیٰ بن جعفر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کا نام امیر المومنین علیہ السلام کا نام ہوگا، اور وہ طوس میں جو خراسان کا ایک حصہ ہے دفن کیا جائے گا، وہ وہاں زہر سے شہید ہوگا اور وہیں عالم مسافرت میں دفن کر دیا جائے گا، اور جو شخص اس کے حق کو پہچانتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کے برابر ثواب و اجر دے گا جس نے قبل فتح مکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا ہو۔ اور اگلی حدیث ہے 3186۔ اور بزنتی نے اب حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دوست داروں میں سے جس نے بھی میرے حق کو معرفت رکھتے ہوئے میری زیارت کی، میں اس کے حق میں اللہ سے شفاعت کروں گا۔ اب اگلی حدیث ہے 3187۔ اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضا علیہ السلام سے روایت نے ارشاد فرمایا کہ طوس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جنت کے قطعوں قاف توئے عین واو نون غنہ قطعوں یا قطعوں میں سے ایک قطع ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ قیامت کے دن جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3188 کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے طوس میں میرے پدر بزرگوار کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جناب علیہ السلام کی زیارت کی، میں ضامن ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے ایون اخبار الرضا صفحہ نمبر 362 پر اپنی اسناد کے ساتھ قمی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے، اور انہوں نے امام علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اور آئیے اب آگے مزید اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3189، لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک پارہ جگر خراسان میں دفن ہوگا، جو دکھ درد کا مارا اس کی زیارت کو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دکھ درد کو دور کر دے گا، اور جو کوئی گناہ گار اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ایون اخبار الرضا صفحہ نمبر 364 پر جابر جعفی جیم این فے چھوٹی کی سند سے، انہوں نے ابو جعفر، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے بارے میں
جملہ معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح اگلی خبر جو کہ اس کے بعد آ رہی ہے، غیب کے بارے میں امیر المومنین کے معجزات میں سے ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 3190۔ نعمان بن سعد نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص خراسان میں زہر سے ظلم کے ساتھ ناحق قتل کیا جائے گا، جس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام عمران کے فرزند موسیٰ کا نام ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جو اس عالم مسافرت میں اس کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، خواہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں یا بارش کے قطروں کی تعداد میں یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں۔ اب اگلی حدیث ہے 3191۔ حمدان دیوانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے دور افتادہ مکان کے باوجود میری زیارت کو آئے گا، 3 مواقع پر اس کی مدد کو پہنچوں گا اور ہولناکیوں سے اس کی گلو خلاصی کراؤں گا۔ ایک اس وقت جب لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں اور بائیں اڑتے پھریں گے، اور دوسرے صراط سے گزرتے ہوئے، تیسرے میزان میں اعمال تولتے وقت۔ اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 3192 نمبر پہ لکھی ہے۔ حمزہ بن حمران سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے فرزندزادوں میں سے ایک فرزند سرزمین خراسان کے ایک شہر طوس میں قتل کر دیا جائے گا۔ جو شخص اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی زیارت کو جائے گا، میں قیامت کے دن اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا، آپ علیہ السلام پر قربان، ان کے حق کی معرفت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معلوم ہو یہ امام ہیں اور ان کی اطاعت فرض ہے، غریب یعنی مسافر و شہید ہیں۔ جو شخص ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 70 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 3193۔ حسن بن علی بن فضال نے حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے جگر کا ٹکڑا تمہاری زمین میں دفن ہوگا، وہ میرا ایک ستارہ تمہاری خاک میں غروب کر جائے گا، تو تم لوگ اس کے ساتھ کیا کرو گے اور میری امانت کی کیسے حفاظت کرو گے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی تمہاری سرزمین میں دفن کیا جاؤں گا، میں ہی تمہارے نبی کا پارہ جگر ہوں اور میں ہی وہ امانت اور وہ ستارہ ہوں۔ آگاہ رہو کہ جو شخص میرے اس حق اور میری اطاعت کو پہچانتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے میری زیارت کرے، تو میں اور میرے آبائے کرام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور جس شخص کے ہم لوگ شفیع بن جائیں گے اس کی نجات ہو جائے گی، خواہ جن و انس کے گناہوں کے برابر اس پر بار کیوں نہ ہو۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے میرے جد سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل یا میرے اوصیاء میں سے کسی کی شکل میں یا میرے اوصیاء کی کہ کسی شیعہ کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا، اور سچا خواب نبوت کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 3194 اس کا نمبر ہے، لکھا ہے ابو سلط سواد لام تے ابو سلط عبدالسلام بن صالح حروی سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم میں سے جو بھی امام ہوگا وہ مقتول یا شہید ہوگا۔ تو عرض کیا گیا فرزند رسول آپ کو کون قتل کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے زمانے کا بدترین خلق خدا مجھے زہر سے قتل کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر مجھے عالم مسافرت میں ایک تنگ مکان میں دفن کر دے گا۔ آگاہ رہو جو شخص میری عالم مسافرت میں میری زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 شہیدوں، 1,00,000 صدیقوں، 1,00,000 حج اور عمرہ کرنے والوں اور 1,00,000 مجاہدوں کا ثواب لکھ دے گا، اور اس کو ہم لوگوں کے زمرے میں محشور کرے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو ہم لوگوں کا رفیق بنا دے گا۔
اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 3195۔ حسن بن علی بن فضال نے حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خراسان میں ایک بقعہ بے قاف عین ہے، بقعہ ہے کہ اس پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوگی۔ پھر فرمایا اور سور پھونکنے تک ہمیشہ ملائکہ کی ایک فوج وہاں آسمان سے نازل ہوتی رہے گی اور ایک فوج آسمان کی طرف پرواز کرتی رہے گی۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ فرزند رسول وہ بقعہ زمین کا کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سرزمین طوس ہے، اور خدا کی قسم یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس نے اس بقعے میں میری زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج مبرورہ 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھے گا، اور میں میرے آبائے کرام قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 3196 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک پارہ جگر سرزمین خراسان میں دفن ہوگا، جو کوئی مرد مومن اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا اور اس کے جسد کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ایون اخبار الرضا صفحہ نمبر 362 پر محمد بن عمارہ کی سند سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی روایت کی ہے۔ اور آئیے اب اگلے ہیڈنگ آ گئی ہے، موضوع قبر الامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میم واو زواد عین، یہ موضع اسے کہتے ہوں گے، مجھے اس کی صحیح ہجے ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے، ہجے میں نے بتا دی لیکن اس کی ادائیگی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ قبر امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام، حدیث ہے 3197۔ صفوان بن مہران جمال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ جناب علیہ السلام قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے کو چلے اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب نجف پہنچے تو فرمایا کہ میرے جد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جس پہاڑ سے پناہ لی اور کہا تھا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی طرف وہی فرمائی کہ اے پہاڑ کیا تجھ پر پناہ لے کر کوئی مجھ سے بچ جائے گا؟ یہ سن کر پہاڑ زمین میں دھنس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شام کی طرف چلا گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب میرے ساتھ محمل میں میم ہے، میم لام لکھا ہے، اس کی کیسے پڑھنا ہے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، محمل ہی ہے کہ اب میرے ساتھ محمل میں سوار ہو جاؤ، اور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ غری غین رے چھوٹی ہے بریکٹ میں لکھا ہے جہاں قبر امیر المومنین علیہ السلام ہے، وہاں پہنچے تو ایک قبر پر ٹھہر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک نبی علیہ السلام کو سلام کرنے لگے، اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سب کو سلام کرنے لگا یہاں تک کہ نبی آخر الزماں علیہ السلام کے سلام تک پہنچے۔ پھر قبر پر منہ کے بل گر پڑے اور صاحب قبر کو سلام کیا اور ان کی سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اور پھر اٹھے اور 4 رکعت نماز پڑھی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر عرض کیا فرزند رسول یہ کس کی قبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور یہاں پر اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آگے ہیں، لکھا ہے زیارت قبر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، حدیث ہے 3198، لکھا ہے جب تم پشت کوفہ مقام غری غین رے چھوٹیے پر پہنچو تو غسل کرو اور بہت سکون و وقار کے ساتھ چل کر قبر امیر المومنین علیہ السلام پر آؤ، قبر کو اپنے سامنے رکھو اور یہ کہو، اور یہاں پر یہ جو کہو ہے وہ اس عربی میں پیراگراف ہے، ترجمہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام، آپ علیہ السلام ائمہ طاہرین میں پہلے شخص ہیں جن کے پر ظلم کیا گیا، اور آپ علیہ السلام پہلے وہ ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس پر مرتے دم تک صبر و تحمل سے کام لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے شہید ہو کر اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے قاتل کو مختلف عذابوں میں اور نئے نئے عذاب میں مبتلا کرے۔ میں آپ علیہ السلام کے حق میں معرفت رکھتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی شان پر نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو اور آپ علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کو دشمن سمجھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی اعتقاد پر اپنے رب سے ملاقات بھی کروں گا۔ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ علیہ السلام اپنے رب سے میری شفاعت فرما دیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اہم مقام ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں ایک بلند مرتبہ اور حق شفاعت حاصل ہے۔
چنانچہ اللہ کا خود ارشاد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ترجمہ کہ یہ لوگ اس شخص کے سوا کہ جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث لکھا ہے کہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے پاس یہ بھی کہو۔ ترجمہ بڑا پیراگراف ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اس خدا کی ہم جس نے اپنی مہربانی اور اپنے جود و کرم سے مجھے اپنی معرفت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان لوگوں کی معرفت دے کر کہ جن کی اطاعت اس نے فرض کی ہے میری عزت افزائی کی اور مجھے ایمان سے نوازا۔ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے اپنے ملکوں کی سیر کرائی اور اپنی پیدا کی ہوئی سواریوں پر سوار کیا اور میرے لیے دور دراز کی مسافتوں کو طے کر دیا، ناپسندیدہ باتوں کو مجھ سے دور رکھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے حرم تک پہنچا دیا اور بخیر و عافیت اس کی زیارت کروائی۔ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے اپنے رسول کے وسیع کے قبر کے زواروں میں شامل کر لیا۔ حمد اس خدا کی جس نے مجھ کو اس کی طرف ہدایت کی اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پروردگار تیرا بندہ اور تیرا زائر تیرے رسول کے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے تیرے تقرب کا طلبگار ہے، اور ہر آنے والے اور زیارت کرنے والے کا ایک حق ہوتا ہے اس پر کہ جس کے پاس وہ آیا ہے اور اس نے اس کی زیارت کی ہے، اور تو ان سے سب سے افضل و اکرم ہے جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے جواد، اے احد، اے صمد، اے وہ ذات کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا اور اس کا نہ کوئی ہمسر نہیں ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر، اور اس مقام پر میری زیارت کا اپنی طرف سے یہ انعام عطا کر کہ جہنم سے میری گلو خلاصی کر دے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جو نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور تیری طرف راغب بھی رہتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، اور مجھے خضوع و خشوع کرنے والوں میں شامل کر لے۔ پروردگار، تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے یہ خوشخبری دی ہے اور یہ کہا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 17-18 ترجمہ، کہ میرے خالص بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اور نیز فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں ترجمہ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا بلند درجہ ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا کہ اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، ان لوگوں کی معرفت رکھنے کے بعد مجھے اس موقف پر نہ کھڑا کر دینا جہاں کھڑے ہو کر مجھے تمام خلائق کے سامنے رسوائی ہو، بلکہ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا اور ان لوگوں کی تصدیق کرتے ہوئے مجھے موت دینا، اس لیے کہ یہ تیرے بندے ضرور ہیں مگر تو نے انہیں اپنے کرم کے لیے مخصوص کیا ہے اور ان کی پیروی کا حکم دے دیا۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا ہے سامعین۔ سوری، بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے انسان قابو نہیں رکھ سکتا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد قبر اقدس کے قریب جاؤ اور کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، پیراگراف ہے پورا، کہ اللہ کی طرف سے سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اللہ کے امین ہے رسالت اور اس کے اہم امور پر، اور وہی وہ تنزیل کے معادن ہیں، سابقہ شریعتوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اس دین کے شروع کرنے والے ہیں جو آگے آنے والا ہے، اور ان سب ادیان کے نگہبان و محافظ ہیں، تمام مخلوقات پر شاہد ہیں اور روشن چراغ ہیں، ان پر سلام ہو اور ان پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر جن پر ظلم کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ افضل و اکمل و اعلیٰ و اشرف رحمت جو تو نے اپنے انبیاء و رسول اور اصفیاء میں سے کسی پر بھیجی ہو۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما امیر المومنین علیہ السلام پر جو تیرے بندے اور تیرے نبی کے بعد ساری مخلوقات سے بہتر ہیں، تیرے رسول کے بھائی اور تیرے رسول کے وصی ہیں، جن کو تو نے اپنے مخلوقات میں منتخب فرمایا ہے، اور جس قوم پر تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس کے رہنما ہیں، وہ تیری مخلوق کے درمیان
درمیان تیرے عدل کے مطابق حساب کے دن حساب لینے والے اور تیرے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان پر سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اور جو ائمہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے بعد تیرے امر پر قائم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، جن کو تو نے اپنے دین کا ناصر و مددگار بنایا ہے، جو تیرے راز رہائے سربستہ کے محافظ ہیں اور تیری مخلوق پر گواہ ہیں اور تیرے بندوں کے لیے علم و نشان ہیں، علم و نشان ہیں۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جس قدر ممکن ہو ان حضرات پر درود بھیجو اور یہ کہو۔ ترجمہ: سلام ہو ان ائمہ پر جن کو اللہ کی طرف سے امانتیں ودیعت کی گئی ہیں، سلام ہو ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے، سلام ہو ان ائمہ پر جو ایمان کی علامت ہیں، سلام ہو ان مومنین پر جو تیرے امر پر قائم رہے اور اولیاء اللہ کا بوجھ ہٹایا اور اللہ کے خوف سے خائف رہے، اور اللہ کے مقرب ملائکہ پر سلام۔ یہاں پر ترجمہ یہ والا مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر کہو۔ اب جو کہنا ہے وہ کافی بڑا پیراگراف ہے جو کہ اردو میں اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے امیر المومنین اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے حبیب خدا، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے برگزیدہ خدا، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، سلام ہو آپ پر اے حجت خدا، سلام ہو آپ پر اے دین کے ستون اور اولین و آخرین کے علم کے وارث اور مومن اور کافر کی پیشانی پر مہر لگانے والے، اور صراط مستقیم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اور کتاب خدا کی تلاوت کی جو تلاوت کا حق ہے، اور راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو ہدایت و نصیحت کی، اور صبر و تحمل کرتے ہوئے دین الہی کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس کا جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے اس کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے، اور جو اللہ نے اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی خواہش کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور جس عزم و ارادے پر آپ علیہ السلام تھے اسی پر قائم رہتے ہوئے آپ علیہ السلام شہید اور شاہد اور مشہود ہو کر گزر گئے۔ پس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ اللہ لعنت کرے اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا، اللہ لعنت کرے اس پر جس نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ لعنت کرے اس پر جس نے آپ علیہ السلام پر افطرا پر پردازی کی اور آپ علیہ السلام پر ظلم کیا، اور اللہ لعنت کرے اس پر کہ جس نے آپ علیہ السلام کا حق غصب کیا، اور اس پر کہ جس کو اس کی خبر پہنچی اور وہ اس پر راضی رہا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس قوم پر کہ جس نے آپ علیہ السلام سے انکار کیا اور آپ کی ولایت سے انکار کیا، اور اس قوم پر کہ جس نے آپ علیہ السلام پر غلبے کی کوشش کی، اور اس قوم پر کہ جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس قوم پر جو آپ علیہ السلام سے پھر گئی اور جس نے آپ علیہ السلام کی نصرت سے منہ موڑا۔ اس خدا کا شکر کہ جس نے ان دشمنان علی کی جائے قیام جہنم بنائی، اور وہ وارد ہونے کے کتنی بدترین جگہ ہے، اور اس میں وارد ہونے والوں کا ورود کتنا برا ہے، اور کتنا برا طبقہ جہنم ہے جس میں وہ پہنچیں گے۔ اے اللہ اپنے انبیاء کے قاتلوں پر اور اپنے انبیاء کے اولیاء کے قاتلوں پر اپنی تمام اقسام لعنت کے ساتھ لعنت کر اور ان کو جہنم کی آگ میں جلا۔ اے اللہ تمام ظالموں اور طاغوتوں و فراعنہ، فیر الف عین نون ہے ولات، فراعنہ ولات و عزی و جبت جیم بے تے پر، اور ہر اس شخص پر جو خدا کے سوا خدا کے مثل ہونے کا دعویٰ کرے، اور ہر افترا کرنے والے پر اور ان کے ماننے والوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے مددگاروں پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر کثرت سے لعنت کر۔ اے اللہ لعنت کر امیر المومنین علیہ السلام کے قاتلوں پر 3 بار کہا جائے یہ جملہ لکھا ہے۔ اے اللہ لعنت کر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر، یہ جملہ بھی 3 بار کہا جائے۔ اے اللہ لعنت کر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قاتلوں پر، یہ جملہ بھی 3 بار کہا جائے۔ اے اللہ ان سب
سب پر اتنا عذاب نازل کر جسے عالمین میں کوئی شمار ہی نہ کر سکے، اور ان پر عذاب کو کئی گنا کر دے جیسا کہ ان سب نے تیرے والیان امر کو تکلیف پہنچائی، اور ان کے لیے ایسا عذاب فراہم کر کہ جس سے ان کو مخلوق میں سے کوئی چھڑا نہ سکے۔ اور اے اللہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کے قاتلوں پر اور امیر المومنین علیہ السلام کے انصار کے قاتلوں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے انصار کے قاتلوں پر اور امیر المومنین علیہ السلام کے انصار کے قاتلوں پر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قتل کیے گئے، دو گنا عذاب نازل کر وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں اور ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہو، وہ اس میں مایوسی کے ساتھ پڑے رہیں، اس پر لعنت برستی رہے اور اپنے رب کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوں اور ایک طویل شرمندگی اور مایوسی کو دیکھتے رہیں، اس لیے کہ انہوں نے تیرے انبیاء کو، رسولوں کی اطرت اور ان کے متبعین کو میمتے بے عین یہ نون کو کہ جو تیرے صالحین میں سے تھے قتل کیا، اور اے اللہ ان پر لعنت کر اپنے آسمانوں اور زمینوں پر در پردہ بھی اور بالاعلان بھی۔ اے اللہ اپنے اولیاء کے معاملے میں مجھے سچی زبان دے اور ان کے مقامات و مشاہد مقدسہ کو میرے لیے محبوب بنا دے، بالآخر ان لوگوں سے مجھے ملحق کر دے اور دنیا و آخرت میں ان لوگوں کی پیروی کرنے والا بنا دے، اے ارحم الراحمین۔ پھر لکھا ہے کہ پھر سر مبارک کے پاس بیٹھ جاؤ اور یہ کہو۔ آئیے ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو اور اس کے ملائکہ مقربین کا، اور ان کا سلام جو آپ علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام صادق و امین و صدیق ہیں۔ اے مولا، آپ علیہ السلام کی روح اور آپ علیہ السلام کے بدن پر اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام طیب الطاہر و مطہر ہیں اور طیب الطاہر و مطہر کی نسل سے ہیں۔ اے اللہ کے ولی اور اس کے رسول کے ولی، میں آپ علیہ السلام پر کی تبلیغ و ادائے قرض کی گواہی دیتا ہوں، نیز گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جناب اللہ اور باب اللہ ہیں، اور یہ کہ آپ علیہ السلام وہ وجہ اللہ ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس یعنی خدا کی طرف آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام رہ خدا میں آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ علیہ السلام کی بڑی عظمت و منزلت اور شان ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی زیارت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کروں اور اس کی پناہ میں رہ کر اس جہنم سے اپنی جان چھڑاؤں جس کی مجھ جیسے لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کے مستحق ہو گئے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حق کی برکت و توثیق کی بنا پر ساری دنیا سے کٹ کر آپ علیہ السلام کی طرف اور آپ کے بعد جو آپ کے نائبین ہیں ان کی طرف آیا ہوں۔ میرا قلب آپ علیہ السلام لوگوں کو تسلیم کرتا ہے اور میرا امر آپ علیہ السلام لوگوں کے امر کا تابع ہے، اور میری مدد آپ لوگوں کے لیے فراہم ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ علیہ السلام کی اطاعت میں آپ علیہ السلام کا غلام ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال منزلت کا طلبگار ہوں، اور آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے ملنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان سے حسن سلوک کا شوق دلایا ہے، اور ان کے فضل و شرف کی طرف رہنمائی کی ہے، اور ان کی محبت کی ہمیں ہدایت کی ہے، اور ان کی بارگاہ میں آنے کی مجھے رغبت دلائی ہے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ان کے پاس پہنچ کر طلب حاجت کروں۔ آپ علیہ السلام آپ لوگ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جس نے آپ علیہ السلام آپ لوگوں سے تولا رکھا وہ خوش بخت ہوا، تو جو آپ لوگوں کے پاس آیا وہ ناکام نہیں ہوا، جس نے آپ لوگوں سے محبت کی وہ خسارے میں نہیں رہا، اور جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کو دشمن رکھا وہ خوش نہیں ہوا، اور میں دنیا میں کسی ایک کو بھی ایسا نہیں کر پاتا جو میرے لیے آپ علیہ السلام لوگوں سے بہتر ہو۔ آپ علیہ السلام لوگ تو اہل بیت رحمت ہیں، دین کے ستون اور زمین کے ارکان اور شجرہ طیبہ ہیں۔ اے اللہ، تیرے رسول اور تیرے رسول کی آل علیہ السلام کے وسیلے سے تیری طرف میری توجہ کو اور ان کے واسطے سے میری طلب شفاعت کو محروم نہ رکھ۔ اے اللہ، تو نے مجھے میرے مولا کی معرفت و ولایت عطا کر کے اور مجھے ان کی زیارت کی توفیق دے کر مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب تو مجھے ان لوگوں میں
شامل کر دے جو ان کی نصرت کریں اور ان سے نصرت کے طلبگار ہوں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے دین کی نصرت کرنے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ مجھے اس پر زندہ رکھ جس پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی بسر کی، اور میں اسی پر مروں جس پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی تمام کی۔ یہاں تک یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو کہ ہم اپنی اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے مزید تفصیلات اور ہدایات جاری ہیں۔ اس نشست سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔